أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ اولا تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عظمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنہائی، بادشاہی و شہنشاہی، وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سیبہ ہے۔ بعدہ درود اور سلام نازل ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام اور رسولان اعظام پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الثقلتین و امام القبلتین و امام الحرمین و امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم مسگو نوجوانوں، عزیز ساتھیوں اور خواتین اسلام، آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع وہی ہے جو آپ پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر سن رہے تھے کہ یہودیوں کو اسلام اور مسلمانوں سے اتنی زیادہ دشمنی کیوں ہے۔ بہت سارے ہمارے بھائیوں نے یہ سوال کیا کہ مولانا یہ یہودی کون ہے، یہودی کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیے قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے اس قوم کو دو نام سے یاد کیا ہے، ایک تو یہودی اور دوسرا بنی اسرائیل۔ تو یہ جو اسرائیل ہے، بنی اسرائیل کا مطلب ہوتا ہے اسرائیل کی اولاد، اور یہ جو اسرائیل کی اولاد کا مطلب کیا ہے؟ اسرائیل یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام تھا، اور اسرائیل کا معنی ہوتا ہے اللہ کا بندہ۔ تو قرآن مجید کے اندر جو یہ الفاظ آئے ہیں کہ یا بنی اسرائیل، تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے اسرائیل کی اولاد، یعنی کہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ تو اگر کبھی آپ کو یہودیوں کے اوپر لعنت کرنا ہو تو آپ جو ہے اسرائیل کے اوپر اللہ کی لعنت ہو ایسا مت کہیے، اس لیے کہ اسرائیل جو ہے یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے۔ آپ جو ہے بنی اسرائیل کہیے یا پھر جو ہے یہود کہیے۔ اور یہ جو یہودی لفظ ہے، بنی اسرائیل کا معنی آپ سن لیے، اور یہ جو یہودی لفظ ہے یہ دراصل حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام تھا یہودا، اور یہ جو نسل ہے انہی کی نسل سے ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام جو یہودا تھا، انہی کی طرف یہ قوم منسوب ہوتے ہوئے یہودی کہلائی۔ اور یہ جو یہودی ہے یا جو یہودا لفظ ہے، اس کا معنی بھی کتنا اچھا ہے، لیکن ان کی جو فطرت ہے بالکل اپوزٹ ہے۔ جو یہودا لفظ ہے اس کا معنی ہوتا ہے محبت، لیکن یہ جو قوم ہے نفرت کرنے والی قوم ہے۔ اس کا ایک معنی ہوتا ہے توبہ کرنا، یہودا کا معنی، لیکن یہ قوم جو ہے توبہ کرنے کے بجائے جرم زیادہ کرتی ہے، گناہ زیادہ کرتی ہے۔ یہ بنی اسرائیل کی تاریخ ہے۔ میرے دوستو، جیسا کہ ہم نے آپ کو یہ بات بتلائی تھی کہ بنی اسرائیل یہ بہت ہی زیادہ، یعنی کہ یہودی جو قوم ہے یہ احسان فراموش قوم ہے۔ بنی اسرائیل یعنی کہ یہودی قوم کو فلسطینی مسلمانوں نے رحم و کرم کرتے ہوئے ان کو اپنی جگہ میں پناہ دی تھی۔ آج یہ یہودی جو قوم ہے فلسطینی مسلمانوں کی دشمن بنی ہوئی ہے۔ میرے دوستو، یہ پچھلے 25 سے 26 دنوں کے اندر جو معاملات ہوئے ہیں فلسطین کے اندر، اب تک
5,000 سے زیادہ صرف بچے شہید ہو چکے ہیں۔ اللہ اکبر، 5,000 سے زیادہ صرف بچے مارے جا چکے ہیں۔ اور جو فلسطینی مسلمان ہیں ان کی تو 40% جو آبادی ہے وہ ختم کی جا چکی ہے۔ اور یہ جو احسان فراموش قوم ہے ان کی شروع سے تاریخ رہی ہے۔ اب مثال کے طور پر ہم اور آپ جانتے ہیں یا آپ نے سنا ہوگا کہ بنی اسرائیل قوم کو، یہودی قوم کو فرعون نے اپنا غلام بنا لیا تھا، ٹھیک ہے؟ ان کے مرد بچوں کو قتل کیا تھا۔ سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں فرعونیوں نے بنی اسرائیل کے مرد بچوں کو قتل کیا تھا، ان کی عورتوں کو غلام بنا لیا تھا۔ خیر، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آئے تو ان کے ذریعے اللہ نے اس کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دی۔ ذرا غور سے سنی کیسی قوم ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کی آنکھوں کے سامنے میں دریا کے بیچوں بیچ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزہ کے ذریعے راستہ دلایا، فرعون کو غرق آب کیا۔ ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنی نجات کو بھی دیکھا اور فرعون کو ڈوبتے ہوئے بھی دیکھا، لیکن جیسے ہی دریا پار کر لیے اور آگے گزرے تو ایک قوم کے پاس سے ان کا گزر ہوا جو قوم غیر اللہ کی پوجا کر رہی تھی۔ تو یہ جو یہودی قوم ہے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ، ہمارے لیے بھی ایسا یہ خدا بنا دیجیے۔ اللہ کے پناہ، دیکھیے کتنی احسان فراموش قوم ہے۔ سب کچھ دیکھا کہ اللہ نے انہیں اتنے بڑے ظلم و ستم سے نجات دی، مظلوم تھی اور یہ مقہور قوم تھی، لیکن جیسے ہی نجات پا گئے پھر شرک کی طرف انہوں نے اپنی آمادگی ظاہر کی اور کہا کہ ہمارے لیے بھی ایک خدا بنا دیجیے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر من اور سلوہ کا نزول کیا، اوپر سے کھانا اتارا، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ دنوں کے لیے ان سے جدا ہو گئے اور اللہ نے ان کو بات کرنے کے لیے، تورات دینے کے لیے بلایا، تو جیسے ہی حضرت موسیٰ گئے یہودی قوم نے بچڑے کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ اللہ کے پناہ، دیکھیے اتنا سب کچھ ہوا لیکن پھر بھی ان لوگوں نے اللہ رب العالمین کے احسان کو بھلا دیا۔ تو جو قوم اللہ کے احسان کو بھلا دینے والی ہو، کیا وہ قوم مسلمانوں کے احسان کو یاد رکھے گی؟ ہرگز نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ آج مسلمانوں کے اوپر ظالم بنے ہوئے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ کے اندر یہ کہا کہ یہ جو یہودی قوم ہے نا، یہ ان کا جو دل ہے پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اللہ اکبر، پتھر سے بھی زیادہ سخت اگر کوئی قوم ہے یا پھر اگر کسی کا دل ہے تو وہ یہودی قوم کا ہے۔ دیکھیے معصوم بچے مارے جا رہے ہیں لیکن ان کے دلوں کو سکون نہیں مل رہا۔ میں آپ کو حالات کے بارے میں بھی کچھ باتیں بتانے والا ہوں کہ پوری دنیا کے اندر لوگ آواز اٹھاتے ہیں۔ اگر قربانی کا موقع آ جائے اور مسلمان جانور ذبح کرنے لگے تو لوگ جو ہے آواز اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جو ہے جانور کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، جانور کا خون نہیں بہانا چاہیے۔ کتنی ایسی تنظیمیں ہیں جو جانور کے حقوق کے لیے لڑتی ہیں پوری دنیا کے اندر۔ بہت سارے NGOs ہیں جو جانوروں کے حقوق کے لیے لڑتی ہیں، لیکن آج پوری دنیا کے جتنی بھی تنظیمیں ہیں سب کو سانپ نے سونگھ لیا ہے، سب اپنے اپنے بلوں کے اندر گھس گئے ہیں۔ کسی کے اوپر یہ رحم نہیں آ رہا ہے کہ فلسطین کے اندر بے گناہ مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، فلسطین کے اندر مسلمان بچوں کو مارا جا رہا ہے، کسی کے اوپر رحم و ترس نہیں آ رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مسلمان قوم ہے، یہ مسلمانوں کے بچے ہیں، اس لیے مسلمانوں کے حق میں کوئی آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ حالات ایسے ہیں میرے دوستو، لہٰذا اگر آپ یہ سوچتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ یہودی قوم مسلمانوں کے اوپر رحم و کرم کرے گی تو یہ مت سوچیے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ جب ان لوگوں نے نبیوں اور رسولوں کو قتل کیا تو کیا یہ لوگ اہل ایمان کو چھوڑ دیں گے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر یہ بیان فرمایا کہ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ کہ یہ جو یہودی قوم ہے
اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر ذلت اور مسکنت کو مسلط کر دیا ہے، اور یہ لوگ اللہ کی لعنت اور اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے، یعنی کہ تمام احسانات اللہ نے ان کے اوپر کیے، لیکن پھر بھی یہ قوم جو ہے اللہ کی غضب اور اللہ کی لعنت کی حقدار بن گئی۔ اللہ نے فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور نبیوں اور رسولوں کا قتل کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ اور اس لیے کہ یہ جو یہودی قوم ہے یہ حد سے آگے بڑھ جانے والی قوم ہے، حد سے آگے بڑھ جانے والی قوم اگر کوئی ہے تو وہ یہودی قوم ہے۔ آپ یقین مانیے کہ جب اس یہودی اسرائیل جو ہے اس قوم کو جب دلی سکون مل جائے گا، جب بچوں کی اور معصوم لوگوں کا قتل عام کر کے جب ان کے دلوں کو ٹھنڈک مل جائے گی، تب بیچ میں کوئی آ جائے گا، کوئی امریکہ آ جائے گا، اقوام متحدہ آ جائے گا اور جو ہے جنگ بند کرا دے گا، کچھ دنوں کے لیے جنگ بند ہو جائے گا، اور پھر جو ہے کچھ دنوں کے بعد پھر یہ حملہ ہوگا۔ اور میرے دوستو، میں آپ کو ایک حقیقت یہ بتلا دینا چاہتا ہوں کہ جب اس حملے کا آغاز ہوا تو سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیو وائرل کیے گئے کہ جو مسلمان جنگ لڑنے والے ہیں وہ پیراشوٹ پہن کر کے اتر رہے ہیں، حملہ کر رہے ہیں، 5000 میزائل نے داغ دیا ہے، ایسا کر دیا ویسا کر دے گا۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، جانتے ہیں وہ ساری جو ویڈیو تھی وہ جھوٹی ویڈیو تھی اور یہودیوں نے بنائی تھی۔ بھلا یہ سوچئے کہ یہودیوں کے پاس اتنی زیادہ خفیہ تنظیمیں ہیں جس کا نام موساد وغیرہ ہے، اتنی زیادہ خفیہ تنظیمیں ہیں، کیا ان کو اس بات کی جانکاری نہیں تھی کہ ان کے اوپر حملہ ہونے والا ہے؟ اور یہ حملہ کب کیا گیا معلوم ہے؟ یہ حملہ اس وقت کیا جا رہا تھا جبکہ ٹھیک اس سے کچھ دن پہلے سعودی عرب جو ہے فلسطینی مسلمانوں کے حق میں امریکہ سے بات کر رہی تھی، اور قریب تھا کہ کوئی مسئلہ یا کوئی حل نکل آئے، قریب تھا کہ فلسطین کا کوئی مسئلہ یا حل نکل آئے۔ اسی بیچ میں جو ہے حماس نے حملہ کر دیا، اور اسی بیچ میں یہودیوں نے حملہ کرایا، سارا معاملہ الٹا ہو گیا۔ یہ اصل معاملہ ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ فلسطین کا مسئلہ جو ہے یہ یہودی یہ چاہتی ہے کہ یہ کبھی حل نہ ہو، تاکہ انہیں مسلمانوں کا خون بہانے کا موقع ملتا رہے۔ اور دیکھ لیجئے، بات شاید کہ نکل جائے ذہن سے، کل کی خبر ہے کہ جو یمن کی حوثی جو لوگ ہیں یہ اسرائیل کے اوپر حملہ کر رہے ہیں۔ آپ نے بھی سنا ہوگا، آپ نے بھی ویڈیو دیکھا ہوگا، کہتے ہیں کہ جو غزہ ہے اس کی کوئی مدد نہیں کر رہا ہے، صرف جو ہے یمن کی حکومت مدد کر رہی ہے۔ یہ بھی جھوٹی بات ہے۔ اب دیکھ لیجئے میرے دوستوں، اس کو بتانا بہت زیادہ ضروری ہے کہ یمن جو حکومت ہے، مسلمانوں کی جو حکومت ہے، وہ حملہ نہیں کر رہی ہے، وہ فلسطین کی مدد نہیں کر رہی ہے، بلکہ جو حوثی باغی ایک تنظیم ہے وہ میزائل داغ رہی ہے۔ اب دیکھ لیجئے کہ جو یمن ہے وہ کہاں ہے جانتے ہیں؟ جو فلسطین ہے زمین آسمان کی دوری ہے۔ سمجھ لیجئے کہ یہاں پر یمن ہے، یہاں پر یمن ہے، بیچ میں سعودی عربیہ ہے اور ادھر فلسطین ہے۔ اب جب یمن حملہ کرے گا، اپنا میزائل داغے گا، تو اس کا گزر جو ہے سعودی عرب، مکہ اور مدینہ کے اوپر ہی سے ہوگا۔ اب جب سعودی عرب اس کو روکے گا تو پوری دنیا کے اندر یہ بات پھیلا دی جائے گی کہ دیکھو سعودی عرب جو ہے مسلمانوں کی مدد نہیں کر رہی تھی، حوثی نے یمن نے حملہ کیا تو سعودی عرب نے اس کے میزائل کو گرا دیا۔ یہاں فلسطین کے آزو بازو میں مصر ہے، سیریا ہے، شام ہے اور جورڈان ہے، لبنان ہے، یہ ساری حکومتیں مدد نہیں کر رہی ہے فلسطین کی۔ اور جو یمن جو حوثی باغی تنظیم ہے وہ کہاں کی ہے؟ بیچ میں سعودی عرب ہے، اور جو ہے وہاں سے حملہ کر رہی ہے۔ ایک ویڈیو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی کہہ رہا تھا، ان کا لیڈر کہہ رہا تھا کہ ہم کو فلسطین سے مطلب نہیں، ہم کو سعودی عرب سے مطلب ہے، ہم کو مکہ مدینہ اور ریاض چاہیے۔ یہ مکہ مدینہ کے اوپر حملہ کرنے کی سازش ہو رہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا، پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ بات سمجھنی پڑے گی۔ آپ نقشہ میں دیکھ سکتے ہیں، میں نقشہ دیکھ کر کے آیا ہوں،
جو ورلڈ میپ ہوتا ہے وہ دیکھ کر کے آیا ہوں. یمن یہ کونے میں ہے, بیچ میں سعودی عرب ہے اور فلسطین یہاں ہے. اب جب وہ لوگ میزائل داغیں گے تو سعودی عرب کے اوپر سے جائے گا, اور سعودی عرب تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کو نہیں گرانے دے گا, بلکہ ان حوثیوں نے 5 سے 6 مرتبہ مکہ اور مدینہ کے اوپر بھی حملہ کیا تھا. وہ تو ایک سسٹم لگا کر کے, سعودی عرب نے ایک سسٹم لگایا مکہ اور مدینہ کے اوپر خاص طور سے, کہ کوئی میزائل آئے گا تو یہ آٹومیٹکلی اس کو ختم کر دیتا ہے, اوپر ہی فضا میں اس کو گرا دیتا ہے. دیکھیے تو یہ جو حالات ہیں آپ کو سمجھنا پڑے گا, یہ ایک حکومت کی لڑائی نہیں ہے, یہ اسلام اور مسلمانوں کی دشمنی ہے. یہ اسلام اور مسلمانوں کی دشمنی کا سبب ہے میرے دوستو, اور کچھ بھی نہیں ہے. لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا اس لیے ہو رہا ہے, ایسا اس لیے ہو رہا ہے, لیکن آپ یقین مانیں میرے دوستو, یہ جو لڑائی ہو رہی ہے, یہ جو فلسطین کے اوپر حملہ ہو رہا ہے, یہ اسلام اور مسلمانوں کی دشمنی میں ہو رہا ہے. ایک طرح سے یہ مذہبی جنگ ہے. یہ جو جنگیں ہو رہی ہیں مذہبی جنگ ہے, اور اس کے جو اسباب ہیں آپ بہت سارے سن چکے ہیں. جو ایک سب سے بڑا سبب ہے یہودیوں کا اسلام اور مسلمانوں سے دشمنی کا, وہ یہ ہے کہ یہ جو یہودی قوم ہے ان کو اسلام کے غلبے کا ڈر ہے. یہ بات معلوم ہے ان کو, اور یہ بات یقینی ہے. ان کو یہ بات اچھی طرح سے معلوم ہے کہ عنقریب ایک دور ایسا آنے والا ہے کہ اسلام کا پوری دنیا میں بول بالا ہو جائے گا, پوری دنیا کے اندر اسلام کا بول بالا ہو جائے گا. اور یہودیوں کو یہ بات بھی معلوم ہے کہ اسلام جیسا سچا مذہب کوئی اور نہیں ہے, ان کا جھوٹا مذہب ہے, یہ بھی معلوم ہے. لہٰذا یہی وجہ ہے کہ یہ جو یہودی قوم ہے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً اس طرح کی حرکات کرتی رہتی ہے. کبھی فلسطین کے اوپر حملہ کر دیا, کبھی مسجد اقصیٰ کے اوپر حملہ کر دیا, کبھی جو ہے اسلامی مملکت کو لڑوا دیا, کبھی اسلامی حکومت کے جو بادشاہ ہیں ان کو جان سے مروا دیا, کبھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نشانہ بناتے ہیں, کبھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں, کبھی قرآن جلاتے ہیں. یہ سب جان بوجھ کر کے کرتے ہیں. ان کو ڈر ہے کہ اسلام کا پتہ نہیں کہاں غلبہ ہو جائے, کہاں لوگ جو ہے اسلام کو ماننے لگے. اسی لیے یہ لوگ اسی ڈر اور خوف کی وجہ سے اسلام اور مسلمانوں کو نشانہ بناتے ہیں. اور اللہ نے قرآن مجید کے اندر بھی اس بات کا ذکر فرمایا ہے. فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. یہ جو کفار و مشرکین ہیں یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے منہ کے پھونک سے اللہ کے نور کو بجھا دیں. چھوٹی موٹی حرکتوں سے اسلام کو بدنام کر کے, مسلمان کو بدنام کر کے یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی نیچ اور اوچھی حرکتوں سے اللہ کے نور یعنی کہ اسلام کو بجھا دیں. اللہ نے فرمایا کہ واللہ متم نورہ, اے لوگو سن لو, اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ, اگرچہ کافروں کو یہ بات ناپسند ہی کیوں نہ ہو. هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, اور وہی اللہ جس نے اپنے نبی کو مذہب اسلام دے کر کے بھیجا, ہدایت دے کر کے بھیجا. کس لیے؟ تاکہ وہ تمام ادیان پر مذہب اسلام کو غالب کر دے. اللہ اکبر. یہ اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہدایت دے کر کے بھیجا ہے. اور پھر کس لیے؟ تاکہ اللہ تمام دنیا میں تمام دینوں کے اوپر اسلام کو غلبہ عطا کر دے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ, اگرچہ مشرکوں کو یہ بات ناپسند ہو. ایسا ہو کر کے رہے گا. اس لیے کسی شاعر نے کہا کہ اس دین کی فطرت میں قدرت نے یہ لچک دی ہے, اس دین کی فطرت میں قدرت نے یہ لچک دی ہے, اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے. یہ اسلام کی فطرت میں اللہ رب العالمین نے رکھ دیا ہے. اسلام اور مسلمانوں کو ادھر نشانہ بنایا جاتا, ادھر ہزاروں کی تعداد میں لوگ اسلام قبول کر لیتے ہیں. جی ہاں میرے دوستو, یہ جو اسلام اور مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے, یہ جو یہودیوں کی اسلام اور مسلمانوں سے دشمنی ہے, اس کا ایک بہت بڑا ریزن جانتے ہیں کیا ہے؟ بہت بڑا ریزن وہ یہ ہے کہ یہودیوں کو ایک بات کی جانکاری ہے. ذرا غور سے سنیے, یہودیوں کو ایک بات کی جانکاری ہے. وہ بات کیا ہے
کہ یہودیوں کو اس بات کا علم ہے کہ ایک نہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھوں یہودیوں کا قتل عام ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جی ہاں میرے دوستو، یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ہم مسلمانوں کو یقین نہیں ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باتوں پر، لیکن جو ہے یہودیوں کو یقین ہے، یقین ہی نہیں کامل یقین ہے۔ انہیں یہ بات اچھی طرح سے معلوم ہے کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ تمام یہودیوں کا قتل عام ہوگا، اور یہ جو یہودی ہیں یہ اپنے مقتل کی طرف جمع ہو رہے ہیں۔ پوری دنیا سے جو یہودی ہیں یہ اسرائیل میں جا کر کے بس رہے ہیں۔ اب ایک جگہ رہیں گے تبھی تو ان کا قتل عام ہوگا۔ آئیے اس بارے میں آپ کو ایک حدیث سنا دیتا ہوں۔ آج اسلام کے غلبے کی اگر بات کہی جا رہی ہے تو مسلمانوں کو یقین نہیں ہوتا ہے، پتہ نہیں وہ کب ہوگا، ہم اپنی آنکھ سے دیکھیں گے کہ نہیں دیکھیں گے، اس طرح کی بات کرتے ہیں، جبکہ یہودیوں کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باتوں پر کامل یقین ہے۔ اسی وجہ سے یہ لوگ مسلمانوں سے اور اسلام سے دشمنی کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ یہودیوں اور مسلمانوں کی ایک بہت بڑی جنگ نہ ہو جائے۔ جب تک یہودیوں اور مسلمانوں کی جنگ نہیں ہوگی تب تک قیامت نہیں آئے گی۔ سن لیجیے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان یہودیوں کو چن چن کر کے قتل کریں گے انشاءاللہ۔ یہ ہمارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے یہودی قوم کے اوپر عذاب ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودی قوم کو مسلمان چن چن کر کے قتل کریں گے، یہاں تک کہ یہودی قوم مسلمانوں سے ڈر کر کے دیوار کے پیچھے چھپنے کی کوشش کریں گے، درختوں کے اندر چھپ جائے گی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہودی قوم پتھروں کے پیچھے، دیوار کے پیچھے، درختوں کے اندر چھپ جائے گی تو وہ جو درخت ہے، وہ جو پتھر ہے، وہ مسلمان کو بلائے گا اور کہے کہ وہ درخت یا پھر وہ پتھر یہ آواز لگائے گی کہ اے مسلمان، یا مسلمو یا عبداللہ، کہ اے مسلمان، اے عبداللہ، اے اللہ کے بندے، تم کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ ھذا یہودی خلفی فتعالی فاقتلوا، کہ میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہوا ہے، اسے پکڑو اور اسے قتل کرو۔ اللہ اکبر۔ یہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، پیشن گوئی ہے کہ ان قریب ایک دور آئے گا کہ یہودیوں کو مسلمان چن چن کر کے قتل کریں گے، اور یہودیوں کو نہ کوئی دیوار چھپنے دے گی، نہ کوئی درخت اور نہ ہی کوئی پتھر۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے درخت پکاریں گے، پتھر بھی پکاریں گے، لیکن ایک درخت ایسا ہے کہ اگر اس کے پیچھے یہودی جا کر کے چھپ جائے تو وہ درخت مسلمانوں کو نہیں بلائے گی، اور وہ جو درخت ہے وہ غرقد ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو غرقد ہے یہ یہودیوں کا جھاڑ ہے۔ یہودیوں کے یہاں یہ بہت ہی جو ہے بابرکت جھاڑ ہے، یہودی لوگ اس کو اپنے گھروں میں لگاتے ہیں، اس کی شجر کاری کرتے ہیں۔ جی ہاں میرے دوستو، یہودیوں کے پاس یہ مقدس جھاڑ ہے، اور یہ لوگ کثرت سے اس جھاڑ کو لگاتے ہیں۔ ان کو کتنا یقین ہے، دیکھ لیجئے کتنا یقین ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باتوں پر، ہم کو اور آپ کو نہیں ہے۔ اگر آپ غرقد جھاڑ کی تصویر کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ گوگل پر بعد میں فوٹو مار کر کے دیکھ لیجئے گا، غرقد ماریے گا، آپ کے سامنے میں امیج آ جائے گی۔ اب یہ نہیں کہ آپ جمعہ میں دیکھنے لگے، بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں، میں جو ہے بیان کرتا رہتا ہوں، موبائل کو چھیڑ چھاڑ کرتے رہتے، تو ابھی مت کیجیے گا، بعد میں آپ جو ہے دیکھ لیجئے گا کہ غرقد کا جھاڑ کیسا ہوتا ہے، یہ گوگل کے اوپر موجود ہے۔ تو میرے دوستو، یہی وہ ریزن ہے جس کی وجہ سے یہودیوں کو اسلام اور مسلمانوں سے نفرت ہے اور دشمنی ہے۔ اسلام اور مسلمانوں سے جو یہودیوں کو دشمنی ہے میرے دوستو، اس میں سے ایک ریزن اور ایک سبب یہ بھی ہے کہ اللہ نے تمام فضیلتیں مسلمانوں کو عطا کر دی ہیں۔ سبحان اللہ، ہائے افسوس جس قوم کو، جس امت کو اللہ نے تمام فضیلتیں عطا کر دی، اور جس فضیلت کی عطا کرنے پر دوسری قوم کو حسد ہے، جلن ہے، دشمنی ہے، بغض ہے، عداوت ہے، نفرت ہے، آج مسلمانوں کو احساس نہیں ہے۔ آج مسلمانوں نے ان تمام فضیلتوں کو بالائے طاق رکھ دیا ہے۔ اب دیکھیے، اس دنیا کے اندر مسلمانوں کے آنے سے پہلے، یعنی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے سے پہلے، یہ جو یہودی ہے
اللہ نے اس کو تمام جہانوں میں روحانی فضیلت عطا کی تھی، روحانی. اور یہ کہا تھا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، کہ اے بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد اور یعقوب کی اولاد، ذرا اللہ کے احسان کو یاد کرو، ذرا میرے احسانات کو یاد کرو. میں نے تمہارے اوپر کتنے زیادہ احسانات کیے تھے اور تم کو تمام جہانوں میں فضیلت عطا کی تھی. اللہ اکبر. تمام جہانوں پر اللہ نے یہودیوں کو فضیلت عطا کی دی، یہ مسلمانوں کے آنے سے پہلے. لیکن جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبی بنا کر کے مبعوث کیے گئے تو اللہ نے یہودیوں کی جتنی بھی فضیلتیں تھیں وہ سب مسلمانوں کو عطا کر دی، اور یہ کہہ دیا کہ یہودی جو قوم ہے یہ مغصوب ہے، ملعون ہے، اللہ کی لعنتیں ہیں، اور مسلمان کنتم خیر امہ، کہ اے مسلمانوں اب تم ہی سب سے بہترین امت ہو، اب تمہاری فضیلت دنیا و جہان میں سب سے بڑھ کر کے، تم ہی میری محبوب امت ہو اور تم ہی لوگ میرے پسندیدہ لوگ ہو. یہ اللہ نے کہہ دیا. یہودیوں کو حسد ہونے لگی، یہودیوں کو دشمنی ہونے لگی، یہودیوں کو جلن ہونے لگا. اللہ نے اس کا ذکر قرآن مجید کے اندر فرمایا. اللہ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ یہ جو یہودی ہیں، یہ جو اہل کتاب کے کفر کرنے والے لوگ ہیں، اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں، اور یہ جو مشرکین ہیں یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے اوپر کوئی رحمت نازل ہو. یہ لوگ نہیں چاہتے ہیں. یہ یہودی نہیں چاہتے کہ مسلمان اچھے رہیں، یہ مشرکین نہیں چاہتے کہ مسلمان بھلائی میں رہیں. یہ لوگ حسد کرتے ہیں. یہ لوگ یہ نہیں چاہتے کہ اللہ کوئی رحمت یا اللہ کوئی خیر ان مسلمانوں کے اوپر نازل کرے. اللہ نے فرمایا کہ واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، کہ ان یہودیوں کے چاہنے یا نہ چاہنے سے کیا ہوتا ہے. اگر یہ لوگ حسد کرتے ہیں تو کرنے دو، اللہ رب العالمین جس کے اوپر چاہتا ہے اپنی خاص رحمتیں نازل کر دیتا ہے. جی ہاں میرے دوستو، پیغام سن لیجئے. اگر آپ سے کوئی حسد کر رہا کرنے دیجئے، اگر آپ سے کوئی جل رہا ہے جلنے دیجئے. کوئی انسان اللہ کی رحمت کو آپ سے نہیں روک سکتا ہے. جی ہاں، کوئی انسان اللہ کی رحمت کو آپ سے نہیں روک سکتا ہے. اگر اللہ آپ کو خیر سے نوازنا چاہے تو کوئی نہیں روک سکتا، اور اگر اللہ آپ کو نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی اس کو دور بھی نہیں کر سکتا. اللہ نے کہا کہ یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ جس کو چاہے اپنی رحمت سے نوازے، اور اللہ بڑی فضل والا ہے. میرے دوستو، اللہ رب العالمین نے جو امت محمدیہ کو فضیلت عطا کی تھی، آج جو اللہ نے کہا تھا کہ اے مسلمانوں کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، آج جو ہے مسلمان سب سے شریر امت بن چکی ہے. کیوں؟ اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کو بھلا دینے کی وجہ سے، دین اسلام کو چھوڑ دینے کی وجہ سے. میرے دوستو، یہودیوں کی اسلام اور مسلمانوں سے جو سب سے دشمنی کی جو سب سے بڑی وجہ ہے، ایک حدیث کے اندر ہے، اور اس حدیث کے اندر جن دو باتوں کا تذکرہ ہے، اور جس چیز کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ یہودیوں کو دشمنی ہے، جلن ہے، حسد ہے، آج مسلمانوں کے اندر آ گئی ہے. اللہ کی پناہ، آج مسلمانوں کے اندر آ گئی ہے. ابن ماجہ کی روایت ہے، سن لیجیے ذرا غور سے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ما حسدتکم الیہود علی شیء، کہ اے لوگوں، یہودیوں کو تم پر دو باتوں کی وجہ سے بہت ہی زیادہ حسد ہوتا ہے. دو چیزوں کی وجہ سے یہودی تم پر بہت ہی زیادہ حسد کرتے ہیں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمبر 1 السلام، سلام کرنے کی وجہ سے، والتامین، اور امام کے پیچھے آمین کہنے کی وجہ سے. یہ جو سلام کا تحفہ ہے اللہ نے ہم مسلمانوں کو عطا کیا، یہودیوں کو عطا نہیں کیا تھا. اس پر ان کو بہت ہی زیادہ حسد ہے. یہ جو آمین کا تحفہ ہے یہ اللہ نے ہم مسلمانوں کو عطا کیا، اس پر ان کو یہودیوں کو بہت ہی زیادہ حسد اور جلن ہے. افسوس ہوتا ہے کہ جس چیز کے مسلمانوں کو عطا کیے جانے پر یہودیوں کا حسد ہے، آج مسلمانوں کو بھی حسد ہوتا ہے. کتنے ایسے مسلمان ہیں کیا بولتے ہیں کہ فلاں مسلمان کو سلام نہیں کرنا، بولتے کہ نہیں بولتے؟ کتنے ایسے بدبخت ہیں جنہوں نے یہ فتویٰ لگا رکھا ہے کہ اگر تم فلاں مسلک والوں کو سلام کیے تو تمہارا نکاح ٹوٹ جائے گا، تمہارے بیوی تم پر حرام ہو جائے گی. اللہ کی پناہ، یہ سلام یہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے تحفہ ہے.
پاکیزہ اور بابرکت گفٹ ہے، لیکن مسلمان اسے بھی مسلک کا ذریعہ بنا لیا اور کہا کہ اپنے مسلک والوں کو سلام کرنا، دوسرے مسلک والوں کو سلام نہیں کرنا، جبکہ سلام کے تحفہ ملنے پر یہودیوں کو حسد ہے۔ آمین، اگر آپ جو ہے کسی مسجد میں جا کر کے آمین کہہ دیجئے تو سیدھا گالی دینا شروع کر دیتے ہیں مسجد کے اندر، اتنی چڑھتے ہیں۔ آمین سے چڑھنا، سلام سے چڑھنا یہ یہودیوں کا کام ہے۔ آج مسلمان چڑھتے ہیں، آپ آمین کہیں گے پورے مسجد کو اپنے سر پر اٹھا لیں گے۔ کہاں کس بدبخت نے، کمینے نے آمین کہہ دیا؟ امام کے پیچھے آمین کہنا یہ جو ہے ایسا ہے ویسا ہے، یہ لیجئے، جبکہ آمین کہنے پر یہودیوں کو حسد ہوتا ہے۔ یہ آمین بھی تحفہ ہے، اس لیے میرے دوستو امام کے ساتھ آمین کہا کرو۔ ابھی میں آمین کہتا نہیں ہوں جمعہ کے دن یا بقیہ اوقات میں، آپ جو ہے آمین بول دیتے ہیں۔ آپ میرے ساتھ آمین کہیے، اگر آپ میرے ساتھ آمین کہیں گے آپ کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، یہ حدیث کے اندر ہے۔ جو بھی آپ کے چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں وہ معاف کر دیے جائیں گے میرے دوستو۔ تو سلام اور آمین کی وجہ سے جو یہودیوں کو بہت ہی زیادہ حسد ہے۔ میرے دوستو آئیے میں آپ لوگوں کو کچھ ضروری باتیں بتلا دیتا ہوں۔ آج کل لوگ جو ہے اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے جو نیگیٹو باتیں ہیں وہ کچھ زیادہ ہی کرتے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر منفی باتیں زیادہ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بھائی یہ نماز پڑھنے سے کیا ہوگا، تو دعا کرنے سے کیا ہوگا، ہم جو ہے یہاں پر بیٹھے بیٹھے کیا کر سکتے ہیں، ہم تو مظلوم ہیں، ہم تو مقہور ہیں، ہم جو ہے کچھ نہیں کر سکتے، اس طرح کی باتیں کہتے ہیں۔ تو میرے دوستو یاد رکھ لیجئے، یہ جو نیگیٹو باتیں ہیں، یہ جو منفی باتیں ہیں، یہ کرنا منافقوں کا کام ہے، کافروں کا کام ہے۔ اور ان باتوں کا اثر کیا ہوتا ہے؟ ان باتوں کا اثر یہ ہوتا ہے کہ مسلمان بدزن ہو جاتے ہیں، اپنے رب سے بدزن ہو جاتے ہیں، اسلام سے بدزن ہو جاتے ہیں۔ کیا رے یہ مسلمانوں کو ہی اس طرح ستایا جا رہا، مسلمانوں کے اوپر ہی حملہ ہو رہا ہے، مسلمانوں کو ہی پریشان کیا جا رہا ہے، تو آپ نیگیٹو باتیں نہ کیا کریں، آپ جو ہے یہ دیکھیں کہ آپ کتنے پانی کے اندر ہیں۔ ہم اور آپ یہ نہیں دیکھتے۔ معلوم یہ ہوا کہ آج کل لوگ جو ہے روزہ رکھ رہے ہیں، کہتے ہیں روزہ، فلسطینی مسلمانوں کی مدد کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں۔ یہ لیجئے، نماز پڑھنے کے لیے کہا جائے تو نماز نہیں پڑھتے۔ جی ہاں، ہمارے شہر کے اندر بھی انتظام ہو رہا، سحری کا انتظام، کہتے ہیں کہ آؤ ہفتہ کے دن ہم فلسطینی مسلمانوں کے لیے روزہ رکھتے ہیں۔ یہ لیجئے، اللہ نے قرآن مجید کے اندر کہا کہ یا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے ایمان والو تم نماز کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرو۔ نماز نہیں پڑھتے، روزہ رکھتے ہیں۔ بھائی جب نماز نہیں پڑھیں گے تو اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ یہ مسلمان ایسے ہیں جو روزہ رکھ کر کے اپنا پلو جھاڑ دینا چاہ رہے ہیں کہ بس روزہ رکھیں گے اللہ جو ہے مدد کر دے گا۔ میرے دوستو آپ یہ بات جان لیں کہ جب تک ہم مسلمان پورے اجتماعی طور پر، میں کہہ رہا ہوں پوری دنیا کے مسلمانوں کی بات میں کر رہا ہوں، کہ جب تک پوری دنیا کے مسلمان اللہ کے دین کی طرف نہیں آئیں گے، اللہ کے گھر کی طرف نہیں آئیں گے، نمازوں کی پابندی نہیں کریں گے، تب تک اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ سن لیجیے، تب تک اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ جب تک ہم اللہ کے دین کی مدد نہیں کریں گے تب تک اللہ ہماری مدد نہیں کرے گا۔ اور سن لیجیے، یہ جو ہم اور آپ ہیں نا اپنے مذہب کی وجہ سے، جو ہم اور آپ ہیں یہ اپنے دین اسلام کی وجہ سے، دین اسلام دنیا میں ہے تو اللہ ہم کو اور آپ کو زندہ رکھا ہے۔ سن لیجیے، اور اگر دین اسلام نہیں رہے گا زمین کے اوپر تو اللہ ہم مسلمانوں کو بھی باقی نہیں رکھے گا اور دنیا کو بھی باقی نہیں رکھے گا۔ تو ہم اور آپ دین اسلام کو گلے لگا لیں۔ ہم سے مذہب نہیں ہے بلکہ مذہب ہے تو ہم ہیں میرے دوستو۔ اسی لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اور آپ جو ہے مذہب اسلام کی طرف آ جائیں، اللہ کی طرف آ جائیں، اپنی اصلاح کر لیں۔ کیسے نادان لوگ ہیں جو نیگیٹو بات کرتے ہیں، منفی بات کرتے ہیں۔ ذرا فلسطین کے مسلمانوں کا جو ایمان ہے اس کو دیکھتے اور اپنے ایمان کا جائزہ لے لیتے تو معلوم ہو جاتا۔ ایسے ویڈیو ہم نے دیکھے کہ بچہ مر رہا ہے، ہاتھ میں پکڑا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا ایک ویڈیو کہ ایک بچہ ہے اپنے معصوم بہن کو لا الہ الا اللہ پڑھا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک میں نے فوٹو دیکھا کہ ایک آدمی کے پورے گھرانے والے شہید ہو چکے، وہ انسان سجدہ کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا ہندوستانی اور پاکستانی اور ایشیا کے مسلمانوں کے اندر اتنا بڑا کلیجہ ہے، اتنی بڑی ہمت ہے؟ ذرا اپنے ایمان اور ان کے ایمان کا جائزہ لیں۔ یہ کہاں بے غیرت آج کے مسلمان ہیں جو فقط مسلمانوں کو ہی بدنام کرتے ہیں،
فقط اسلامی مملکت کے جو مسلمان حکمراں ہیں انہی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. یہ تو باغیوں کی پہچان ہے. یہ کیا ہے؟ کافروں اور مشرکوں کی پہچان ہے کہ پوری دنیا کے لوگوں کو چھوڑ دیا جائے اور مسلمانوں کو ٹارگیٹ بنایا جائے. لہٰذا میرے دوستو میں تو یہ کہوں گا کہ جو لوگ اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرتے ہیں وہ لوگ ذرا اپنے ایمان کا جائزہ لیں کہ وہ کیسے مسلمان ہیں اور ہم کیسے مسلمان ہیں، کہ ان کے اوپر مصیبت آ رہی ہے. ایک چھوٹا معصوم بچے کا ویڈیو ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ آج ہمارے اوپر یہ مصیبت آئی ہے اس لیے کہ اللہ ہم کو آزما رہا، ہم مسلمان ہیں. اللہ اکبر. کہہ رہا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ ہم کو آزما رہا ہے. آج کل کے مسلمانوں کو، یہاں کے مسلمانوں کو اگر کوئی مصیبت آ جائے تو دیکھیں دم دبا کر کے بھاگ جائے گا. یہ ایمان نہیں پیش کر سکتا ہے. اس لیے میرے دوستو اب حالات کو سمجھیے، اور اس طرح کی جتنی بھی باتیں ہیں سوشل میڈیا کے اوپر آپ ان باتوں کو جو ہے شیئر نہ کریں. جو بھی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف باتیں آ جائیں آپ اس کو سمجھیے، حالات کو سمجھیے. یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ دشمنان اسلام کیا چاہتے ہیں؟ یہودی قوم کیا چاہتی ہے؟ یہ اسرائیل کیا چاہتی ہے؟ آپ کو یہ جاننا پڑے گا. تبھی جو ہے ہم اور آپ اپنے آپ کو بھی بچا سکتے ہیں اور مسلمانوں کو بھی بچا سکتے ہیں. اور میں تو یہ کہوں گا کہ زیادہ تر فتنے پھیلانے میں آج کل کے مسلمانوں کا بھی ہاتھ ہے. جو ملا شیئر کر دیتے ہیں، جو ملا شیئر، اور کیا بولتے ہیں جو اس کو شیئر نہیں کرے گا اللہ کی لعنت آ جائے گی اس کے اوپر، اس کا گھر برباد ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا. تو آپ ان باتوں کے پیچھے نہ پڑے میرے دوستو. اب تک آپ نے یہ سنا کہ یہودیوں کو اسلام اور مسلمانوں سے کیا دشمنی ہے. انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ کے اندر ہم آپ کو یہ بتلائیں گے کہ یہودیوں کی ہم مخالفت کیسے کریں. جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ یہودیوں کی مخالفت کرو. تو یہودیوں کی مخالفت کیسے کرنا، اگر آپ اس کو سننا چاہتے ہیں اور ہر مسلمان کو سننا چاہیے، یہ بہت ضروری پیغام ہے، تو آپ اگلے خطبہ جمعہ کے اندر ضرور بے ضرور حاضر ہیں. آخر میں اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے کہ اللہ ہم کو اور آپ کو اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو اللہ محفوظ رکھے. آمین. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من الشرور.